معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادنا سا طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 7ویں نشست میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ناظرین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ ابا واستکبرا، اور شیطان کا یہ جو انکار تھا وہ تکبر کی بنیاد پر تھا، وہ گھمنڈ کی بنیاد پر تھا اور غرور کی بنیاد پر تھا۔ شیطان کو یہ غرور تھا، یہ تکبر تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اور آگ مٹی کو کھا جاتی ہے۔ گویا کہ میں آدم سے زیادہ مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، اس لیے مجھے آدم پر فضیلت ہے۔ اس بنیاد پر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو فرشتوں سے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ سجدہ تعبدی نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اکرام تھا، یہ انسانیت کا اکرام تھا۔ گویا کہ اس طرح اللہ رب العزت نے انسانیت کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ انسان دنیا کی اشرف المخلوقات ہے، انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات پر ایک فضیلت حاصل ہے، اس کو ایک مقام حاصل ہے، ایک مرتبہ حاصل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات پہ انسان کو فضیلت، فوقیت حاصل ہے، مقام ہے، مرتبہ حاصل ہے۔ تو اس طرح گویا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرا کر فرشتوں پر فوقیت دی، فرشتوں پر ایک مقام دیا، ایک فضیلت عطا کی۔ اسی کو یہاں بیان کیا گیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جو انکار تھا وہ غرور اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے اور بیوی حوا سے، جس کو اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں چلی جاؤ اور وہاں جا کر رہو، جو چاہو جنت سے کھاؤ، لیکن ایک درخت تھا، مخصوص درخت، جس کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو روک دیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو ایک طرح سے اس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس کے قریب جانے سے اس لیے کہا گیا کہ جب قریب نہیں جائیں گے تو اس میں مبتلا ہونے کا امکان ہی نہیں، اس کو کھانے کا امکان ہی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ درخت، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ درخت انگور کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کا تھا، بہرکیف وہ جو بھی درخت تھا، لیکن اس درخت کا تذکرہ یہاں قرآن میں ہے کہ اس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ جنت میں سے، لیکن ایک مخصوص درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گویا کہ ہمارے احکامات کو توڑنے والے ہو جاؤ گے، ہمارے حکم کو توڑنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا،
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت سے، مِمَّا كَانَ فِي، جس جنت میں وہ تھے، اس جگہ سے حضرت آدم کو اور بیوی حوا کو شیطان نے بہکا کر اور ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر، ان سے غلطی کرا کر اور ان سے خطا کرا کر اور درخت کا پھل کھلا کر ان کو اس جنت سے نکلوا دیا جہاں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو چونکہ شیطان تو تھا ہی مردودوں میں سے، اور اس نے تو اللہ سے مہلت ہی لی ہے قیامت تک لوگوں کو بہکانے کی، اس طرح اس نے حضرت آدم کے اور حضرت بیوی حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان سے وہ درخت کے کھانے کی خطا کرا کر ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ ہم نے کہا کہ آدم تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے جنت سے چلے جاؤ، اس حال میں کہ تم بعض کے دشمن رہو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک رہنا ہے، پھر تمہیں ہماری پاس لوٹ کر آنا ہے، ایک متعینہ مدت تک تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات یاد کرا دیے، چند کلمات دے دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے چند کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور ان کے ذریعے سے توبہ کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ رب العزت تو ہیں ہی بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو حضرت آدم کو اور بیوی حوا کو معاف کر دیا، لیکن چونکہ انہیں جنت سے تو نکال دیا گیا تھا اور یہ سب ہونا تھا، پہلے سے تقدیر میں لکھا تھا اور انسانیت کو بسانا تھا، اس طرح انسانیت کی شروعات ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا دنیا میں آئے اور چند سالوں تک وہ بھٹکتے رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ملا دیا اور پھر انہی سے انسانیت کی شروعات ہوئی، اور آج انسان انہی سے پھیلتے رہے اور پھر قومیں بنی اور قبیلے بنے، خاندان بنے اور پھر برادریاں بنی، اور اس طرح پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ بعد میں اس انسانیت کے اندر تفرقے ہوئے اور ان میں اختلافات ہوئے اور الگ الگ جماعتیں اور قوموں میں یہ انسانیت بٹ گئی، اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم۔